على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات و خواتین، معلمین و معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح کے گزشتہ نشست میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہمارے اس دوسرے لیول کے 8 اسباق میں مقالہ نگاری کے عملی حصوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے بھی اور عملی طور پر اس کو کریں گے. تو جب بھی کوئی مقالہ نگار مقالہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہوگا. لہذا انتخاب موضوع وہ پہلا مرحلہ ہے جہاں سے ہماری عملی تحقیق یا عملی مقالہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے. اور ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انتخاب موضوع کا مرحلہ زیادہ بہتر انداز میں، عمدہ انداز میں اور قواعد و ضوابط کے عین مطابق اگر نہیں ہو سکا تو آگے ساری کی ساری تحقیق وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ٹیڑھی بنیاد پر کوئی دیوار کھڑی کی جائے. لہذا اس حوالے سے زیادہ بات کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو کہ یہ کتنا اہم کام ہے، کتنا بنیادی نوعیت کا مرحلہ ہے اور کس قدر یہ اہم اور حساس مرحلہ ہے. لہذا ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے موضوع کے لیے، اپنی تحقیق کے لیے موضوع کا انتخاب کیسے کریں. اب اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو وہ یہ ہے کہ انتخاب موضوع کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی ٹاپک اسائن کیا جائے، آپ کے ذمے لگایا جائے اور اس پر آپ کو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے. لہذا آپ کو آپ کا سپروائزر کوئی ٹاپک دے، یونیورسٹی آپ کے لیے ٹاپک مقرر کرے، یا کوئی ریسرچ کروانے والی کمپنی آپ کو اپنی مرضی کا ٹاپک دے، تو اس طرح جو ہے کسی اور کے دیے ہوئے ٹاپک پہ کام کرنا، کسی اور کی دی ہوئی اسائنمنٹ پہ کام کرنا، کسی اور کے تجویز کردہ ٹاپک پہ کام کرنا، ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور کے دیے ہوئے ٹاپک کی بجائے وہ ٹاپک، وہ موضوع، وہ آپ کا اپنا تجویز کردہ ہو. آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے رجحان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے پس منظر کے مطابق آپ نے وہ موضوع اپنے لیے خود منتخب کیا ہے. اگرچہ اس میں دوسروں کی معاونت ضرور شامل ہوگی، لیکن اس میں بنیادی جو ترجیح ہے وہ آپ کی اپنی رائے کو دی جا رہی ہوگی، آپ کی اپنی سوچ کو ترجیح دی جا رہی ہوگی. تو دوسری صورت یہ ہے. اب آپ اگر تھوڑا سا غور کر کے خود بتائیں کہ ان دونوں صورتوں میں سے زیادہ بہتر صورت کون سی ہو سکتی ہے
اور ایک محقق کے لیے ان میں سے کس صورت کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور آسانی کا سبب ہو سکتا ہے؟ جی فرمائیے۔ دوسری جو موضوع وہ خود اختیار کرے گا۔ ٹھیک ہے، کسی اور کی رائے؟ جس موضوع کے اندر آدمی کی اپنی دلچسپی ہوگی۔ جی، اور کسی کی رائے؟ جی خود ہی موضوع کا جو انتخاب کریں یہی بہتر ہے۔ جی سر یہی بھی رائے ہے کہ جب تک بندے کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک تو نہیں کر سکے گا، دلچسپی جو ہے نا وہ زیادہ معنی رکھتی ہے۔ جی ٹھیک، چلے ابھی اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں ان دونوں میں آپ نے فرق کیا؟ آپ نے کہا کہ جی کسی اور کا اسائن کیا ہوا ٹاپک وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا اپنے لیے خود تجویز کردہ اپنے ذوق کے مطابق ٹاپک ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی اور اسائن کرے گا ہم کو تو کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کمپنی کا، تو میرے خیال ہے اس کے پاس تجربات بھی ہوں گے اور وہ زیادہ بہتر ہمیں گائیڈ کر سکے گا۔ تو میرے خیال ہے کہ کمپنی اگر ہمیں اسائن کرے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ چلے یہ آپ کی رائے ہے، اور ہر رائے وہ صحیح ہوتی ہے، غلط کوئی بھی السلام نہیں علیکم ہوتی، بس استاد اس کا ایک محترم، میرا وجہ۔ خیال جی یہ ہے جی کہ بندہ جب معاشرے کے حالات کو دیکھ کے کوئی چیز لکھنا چاہتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی وہ السلام خود دیکھے علیکم۔ گا نا۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان جب خود ایک موضوع کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بنسبت زیادہ بہتر ہے اس کے کہ جب کوئی اور اسائن کرے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب موضوع کا انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے یا خود جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے، حالات دیکھتے ہوئے اس کا انتخاب کرتا ہے کہ میرا یہ موضوع اس زمانے میں کس قدر اہم ہے اور اس زمانے پر اس چیز کے لیے یہ لکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو بس اپنا انتخاب جو ہے وہ زیادہ اولا اور مرجح ہو بعد اس کے کہ کوئی اور اسائن کرے۔ شکریہ۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ خاص طور پر ایک ریسرچ اسکالر جس نے ابھی تحقیق کے میدان میں قدم رکھنا ہے اور ڈگری ریسرچ وہ کر رہا ہے، کسی ڈگری کے حصول کے لیے وہ ریسرچ کر رہا ہے، تو اس میں بلا شبہ ایک ہی رائے ہے، ایک ہی نقطہ نظر بہتر ہے، اور یہی مناسب ہے کہ وہ ٹاپک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کا اپنے ذوق، رجحان، ترجیح، طبیعت، حالات، فیلڈ، پس منظر، ان ساری چیزوں کے مطابق ہو۔ اگر کسی نو آموز کو، نئے سیکھنے والے کو کسی اور کے دیے ہوئے ٹاپک پہ کام کرنا پڑے گا تو اس کے لیے یقیناً بے انتہا مشکل ہوگا۔ لیکن ایک وقت آئے کہ جب آپ ریسرچ کرتے کرتے ماہر ہو جائیں اور آپ اس کو پیشہ بنا لیں، تو جب بندہ کسی چیز کو پیشہ بنا لیتا ہے تو پیشے میں تو جس کا وہ امپلائے ہے، امپلائر کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کون سا ٹاسک دے، کون سا نہ دے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک طالب علم کی، ایک ریسرچ اسکالر کی، ایک نو آموز کی، کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کسی کے اسائن کیے ہوئے ٹاپک کی بجائے اپنے لیے خود ٹاپک کو تجویز کرے اور طے کرے۔ اور اس میں اگر مثال کے طور پر وہ پوچھتا ہے، یعنی ایک بندہ ہے، وہ اس نے سوچا، اس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتا ہے جی میں اپنے استاد سے پوچھوں گا، انہوں نے جو کہا وہ کر ڈالوں گا، تو یہ بھی دراصل محنت سے اور سوچ و فکر سے اور جو گہرائی میں جانے کی جو صلاحیت ہے اس سے دور رہنا چاہتا ہے، اور یہ جان چھڑانے والا انداز ہے کہ آپ کو بس دی ہوئی بات پہ، تاکہ آپ کو سوچنا پڑے، گہرائی میں نہ جانا پڑے، حالات کو نہ دیکھنا پڑے، آپ کو ریسرچ ریویو نہ کرنا پڑے، لٹریچر ریویو نہ کرنا پڑے، ایسے کام
कहते चले जी टीचर से पूछ लूंगा, उन्होंने जो कहा बस उस पे कुछ ना कुछ जमा करके उनको सामने ला डालेंगे कि जी ये है जो आपने कहा था, देख ले, काम का है तो भी ठीक, तो भी ठीक है। तो इसलिए असल ये है कि रिसर्च की जो रूह है, उसका जो असल मिजाज है और उसकी जो हकीकत है, उसको लाजमी है कि आप जो है वो इंतखाब मौजू के वक्त में अपना शऊर, अपनी सलाहियत, अपना जोर, अपनी जो मुंतखब करें। और इसका ये भी फायदा है कि एक ऐसा मौजू कि जो आप पहले से ही उसी फील्ड में हैं, तो इसका माना ये है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर हैं, आप टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं, आप उस फन की शख्सियात से वाकिफ हैं, आप उसके किए उस पर होने वाले काम से बड़ी हद आप तक पूरे वाकिफ इतने हैं। बड़े। तो लिहाजा ये भी एक इसमें नेचुरल एक अप्रोच हो सकती है कि जिस मौजू में आप पहले से इन हैं, उस मौजू के अंदर से आप नया मौजू तलाश करेंगे, तो आपका बहुत सारा काम पहले से समझो हुआ पड़ा है और आपका सफर काफी आगे जा चुका है। जबकि आप किसी के असाइन किए हुए टॉपिक पर काम करना चाहेंगे, तो आप उसकी बेसिक्स से अभी तक वाकिफ नहीं होंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं होंगे, उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं उससे वाकिफ नहीं होंगे। तो इस तरह करके आपके लिए मुश्किलात ज्यादा है, जबकि आसानी इसमें है कि आप अपने लिए टॉपिक खुद तजवीज करें, खुद तय करें। और ये बात जो है वो हमने की, तो अब इसका माना ये है कि हमें सिर्फ अब ये बताया जाए कि मैं खुद अपने लिए टॉपिक कैसे तय करूं, बस इस रहनुमाई की जरूरत है। क्योंकि हमने इस बार पर इत्तेफाक कर लिया है कि मौजू हमने अपने लिए खुद तजवीज करना है, खुद मुंतखब करना है। तो लिहाजा अब ये सवाल खत्म हो गया कि मैं किस टॉपिक पर काम करूं, ये सवाल अब आपके अपने हवाले हो गए। अलबत्ता इसकी आसानी के लिए, और यही हमेशा सुपरवाइजर का काम होता है कि वो उसको सिर्फ गाइड करे, यानी रिसर्च सुपरवाइजर का जो नाम है इस्तिलाही वो है गाइड। गाइड जो होता है वो सिर्फ बताता है हाँ या ना, ठीक है गलत है, करके लाओ, लाए हो तो ठीक है या नहीं है, इसके अंदर क्या प्लस माइनस है। तो हमेशा जो गाइड होता है वो आपके किए हुए काम के अंदर जो है वो उस इम्प्रूवमेंट लाता है, आपको काम बिल्कुल नए सिरे से बना के नहीं देता। लिहाजा ये है कि हम अभी ये आप बताएंगे कि टॉपिक अपने लिए खुद मुंतखब करने के लिए आपके पास जो है वो सोच के कौन से जाविये होने चाहिए, कौन से आपके सामने सवालात होने चाहिए, और एक अच्छा टॉपिक किस तरह का हो सकता है, ये हम बताएंगे, ये सुपरवाइजर बताता है, ये उस्ताज बताता है। और उसकी रोशनी में फिर अगला सवाल का जवाब आपके पास खुद ब खुद आ जाता है कि अब ये इन सूरत हाल, इन जवाबित व कवायद को देखते हुए, इस रहनुमाई और हिदायत को देखते हुए, अब मेरा ख्याल ये है कि मेरा ये मौजू है होना चाहिए। और ये मौजू जो है वो हर तरह के, अब मैं इसका डिफेंस करने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि इस पे जब भी कोई सवाल उठे तो चूंकि मैंने खुद उसको मुंतखब किया है, तो हर सवाल का जवाब और हर चीज़ का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो अब इस तरह करके जब कोई मौजू मुंतखब करेगा, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और जितना उसके अंदर एक डिफेंस की पावर होगी होगी वो जाहिर है कि इधर उधर से उधार पकड़े हुए और शॉर्टकट वालों के पास नहीं होगी। तो शुरू से भी हम यही बात करते आए हैं कि रिसर्च की हम नेचर को, इसकी स्पिरिट को समझे, और वो यही है कि आप जो है वो उस हर चीज की तय और गहराई में जाने के आदी हूँ। उन्हीं में से एक मौका ये इंतखाब मौजू का भी है कि इंतखाब मौजू के वक्त भी हमने अपनी सोच समझ को, अपनी जो है वो जो दानिश व बीनिश है उसको हमने काम में लेकर आना है। अब वो जो इसके लिए मुआविन जो अफकार हो सकती हैं, जो ख्यालात हो सकते हैं, जो मवाद हो सकता है, जो हिदायत हो सकती हैं, वो हम आपको अभी मुख्तसरन बताएंगे। क्योंकि जो बेसिक बात थी वो आपको हमने अच्छे तरीके से बड़ी तफसील से आपके सामने रख दी। अब देखिए, सबसे पहले सवाल ये है कि क्या इस काम पर, इस मौजू पर काम करने की ज़रूरत है
یہ وہ سب سے پہلا، سب سے بنیادی، سب سے ضروری سوال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں گیپ آئیڈینٹیفیکیشن۔ آپ گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ خلا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ سوئی کا ناکہ ہے جہاں سے میں نے گزرنا ہے، یہ وہ بال ہے جس کی میں نے کھال اتارنی ہے، یہ وہ پر ہے جس کا میں نے پرندہ بنا کے اڑانا ہے، اور یہ وہ جو ہے وہ قطرہ ہے جس کے اندر سے میں نے دریا پیدا کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ باری باریکی سے پر جا کر وہ کو نکالنا اور یہ سمجھنا کہ واقعتاً اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ سوال آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور ٹاپک کے انتخاب کی طرف جاتے ہوئے ایسے ہی تھوڑا سا دل کو اچھا لگا، سنا ہوا تھا، کبھی کہا تھا کہ کبھی اس پہ موقع ملے گا تو کام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ یہ اب آپ کو زیرک پن سے تلاش کرنا پڑے گا، چیزوں کے پیچھے جانا پڑے گا کہ جناب میں نے ایسے موضوع پہ کام کرنا ہے جس پہ پہلے نہ ہوا ہو، لہٰذا اس کے لیے اب مجھے اچھے طریقے سے محنت کرنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا، سوال و جواب، لٹریچر ریویو، سرچنگ، کتابیں، لائبریری، سارا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موضوع تو بس اوقات بڑا اچھا، یونیک، بڑا مناسب یہ بھی ہے، لیکن کیا میں اس کے لیے موزوں ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا اس موضوع کے لیے میری شخصیت، میری صلاحیت اور میرا اپنا وجود اس کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے؟ اور اس موضوع کے لیے آپ کا موضوع ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کے موضوع نہ ہونے کی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی ایسے موضوع پہ کام کرنے نہ چلے جائیں کہ جو بالکل ہی سرخاب کا پر ہو، اس پر مواد ہی انقا ہو، یا آپ کو اس کی بیسس بھی خود تیار کرنی پڑے، تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم استدلال کرنے کے لیے جو بنیادی مواد ہے وہ آپ کے پاس ہو، اور آپ اس کو آگے ایکسٹینڈ کر سکیں، اس کے اندر سے آپ کریٹیوٹی کر سکیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی بیس، اس کا بیسک مواد، اس کا کچھ نہ کوئی ڈیٹا ایگزسٹ کرنا چاہیے۔ ابھی انہی باتوں کو تھوڑا سا ہم نے اور کھول کے اس کے کچھ اور پہلو نکال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن بنیادی باتیں یہ تین ہی ہیں۔ چلے اس کو ایسے ہی ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں کہ تحقیقی خلا کا اندازہ لگانا چاہیے، ایسا موضوع ہونا چاہیے جو ذاتی اور معاشرتی حوالے سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہو، تحقیق کار کی ذاتی دل لگاؤ ہو، بآسانی یا ذرا مشقت اس سے پر مواد مل سکتا ہو، موضوع انتہائی محدود ہو، لفظی معنوی اعتبار سے جامع اور مقصد پر پوری دلالت کرتا ہو، یعنی عنوان موضوع میں جدت ہو، اور آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اور جتنے اخراجات ہیں اس کے یہ مطابقت رکھتا ہو، اس کو زیادہ وقت یا بہت زیادہ پیسہ نہ خرچ آتا ہو اپنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں انہی باتوں کو ذرا ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہ مقالہ نگار کی تعلیم مزاج ماحول سے ہم آہنگ ہو، خصوصی دلچسپی اور رغبت ہو تاکہ یکسوئی رہے، اور ایسا موضوع نہ لیا جائے جو آپ کی ذہنی صلاحیت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، ایک ہی موضوع پہ کام کیے، ایک موضوع کے اندر سے نیا موضوع نہ نکالا جائے، اور اسی طرح یہ ہے کہ مشرف سے، تجربہ کار سے، اس فیلڈ کے شخص سے آپ جا کے مشورہ کریں، اس کے ساتھ ملاقات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کرنے لگے یہ کام تو بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 5 موضوعات کا انتخاب کریں، اور اس میں شارٹ لسٹنگ ہوتے ہوتے پھر ایک موضوع بچے، اس طرح یہ بہتر طریقہ ہو۔ اب آپ اپنے موضوع کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے کیا کیا کام کریں، جو عملی کام کریں، ان میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ذاتی معلومات اور جو ذاتی تجربہ ہے اس کے اندر غور کریں، اس شخصیات سے آپ مذاکرہ اور ملاقات کریں، خوب غور و فکر اور سوچ و بچار سے کام لیں، وقت لیں، ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں ہوں، اور حالات حاضرہ کے ساتھ چونکہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور یہ ضروری ہے، لہٰذا حالات حاضرہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں اس تک آپ کی ایکسیس ہو، آپ اخبارات کو پڑھتے ہوں، آپ جو ہے وہ اچھے جو تحقیقی حوالے سے جو چینلز ہیں عربی، اردو، انگلش، ان تک آپ کا ایکسیس ہو، اسی طرح جو جرنلز ہیں اور جو اس سے پہلے لکھے گئے مقالہ جات ہیں اس پہ آپ کی نظر ہو، اسی طرح اس سے پہلے
آپ کی جو ڈسپلن ہے، یعنی آپ کس فیلڈ کے بندے ہیں. جیسے ہم لوگ اسلامک اسٹڈیز کے ہوتے ہیں عام طور پر، تو اس میں یہ ہے کہ اس پر اب تک کیا کام ہوا ہے اس کی فہرستیں مل جاتی ہیں، انڈیکسز مل جاتے ہیں، ان پر نظر ڈالی جائے. اور اسی طرح سابقہ تحقیقی کاموں پر، یعنی جو کہیں پر بھی کسی طرح اس حوالے سے کام پہلے کیا گیا ہے تو آپ اس پر نظر ڈالیں. اسی طرح محاضرات و دروس، جو اگرچہ کتابیں اور باقاعدہ مواد اس طرح تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی بنیاد بن سکتی ہے اچھے موضوع کی. جیسے لیکچرز ہیں مختلف لوگوں کے، یوٹیوب پہ ہیں، یا آپ فزیکلی کسی کا لیکچر لیتے ہیں، یا اسباق و دروس ہوتے ہیں. ان تک بھی بندے کی ایکسیس ہو، اور ان ساری چیزوں سے ایک دفعہ گو تھرو کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے موضوع تک اور گوہر مقصود تک پہنچ جائے گا. یہاں کچھ چیزیں ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ تو ان کی طرف آپ نے نہیں جانا، باقی کہیں جائیں یا نہ جائیں ادھر نہیں آنا. ان میں سے کیا ہے کہ سوانح عمری، یعنی بایوگرافیز لکھنا، شخصیات پہ، جس کو نا شخصیات پہ کام کرنا، اس کو چھوڑ دیا جائے. انتہائی نئے موضوعات پہ کام نہ کیا جائے کہ جس پر ابھی تک امت سوچ رہی ہے، غور و فکر کر رہی ہے، ابھی تک اس کے کچھ خاکہ کلیئر نہیں ہوا. تکنیکی نوعیت کے موضوعات جن کے اندر کوئی ٹیکنیکلٹی ہو، یا جس کے اندر کوئی کتابوں سے ہٹ کر کچھ تجربات کرنے پڑے، کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے پڑے، تو کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو تو حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹ ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر سوشل سائنسز کے ہیں، تو ہمیں زیادہ فوکس لٹریچر پر رکھنا ہوتا ہے. جذباتی موضوعات، یعنی جس کے اندر آپ کسی کی مخالفت یا مسئلے کی بات یا فرقہ وارانہ چیزیں، یا جیسے تحریکوں کے موضوعات ہوتے ہیں جس پر تحریکیں چلائی جاتی ہیں، ایسی جذباتی قسم کی چیزیں، یہ جو کہ جذباتی پن تحقیق کی روح کے خلاف ہے، لہٰذا موضوع بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. تکرار نہ ہو، موضوع پہلے سے کام نہ ہو چکا ہو، پہلے سے کیے ہوئے کاموں کو خلاصہ نکالنے والی شکل نہ بن گئی ہو. اسی طرح بہت وسیع موضوع نہ ہو، بہت محدود موضوع نہ ہو. تو بہرحال اعتدال کے ساتھ ایک اچھا، یونیک اور بہترین حالات حاضرہ کے مطابق، آپ کے ذوق کے مطابق، اور جو ہے وہ آپ کی فیلڈ کے مطابق کوئی اچھا سا موضوع جو ہو اس کو آپ یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں. اور ایک بات تو پیچھے یہ کہ گیپ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی چاہیے. ایک نمبر 2، آپ کا موضوع جو ہے بہت ہی واضح ہونا چاہیے، پھیلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بھی پیچھے ہوئی. اسی طریقے سے یہ کہ آپ نے جو ہے لٹریچر ریویو اس سے پہلے کیا ہو، تاکہ آپ کی بیس مضبوط ہو اور آپ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکے کہ واقعتاً اس پہ کام کرنے کی ضرورت. تو بہت سارے مسائل کا حل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے موضوع کو محدود کر لینا ہے. یعنی یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اس طرح کا موضوع لوں کہ جو یعنی کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے، اور جو ہے وہ آپ نے باریکی سے جا کے جائزہ لے کر کسی ایک پہلو کو آپ نے پکڑا ہے. اب اس کی ہم سادہ مثال یوں لے سکتے ہیں کہ مثلا سب سے پہلے آپ اگر کسی چیز کے 10 ٹکڑے کریں، 10 ٹکڑے ہو گیا، پھر ایک ٹکڑے کو لے اس کے 10 ٹکڑے کریں، پھر ان 10 جو ایک کے 10 ٹکڑے کیے تھے ان میں سے ایک ٹکڑا لے اس کے پھر مزید 10 ٹکڑے کریں، پھر جو آپ نے 10 ٹکڑے کیے تھے ان میں سے ایک ٹکڑا لے پھر اس کے 10 ٹکڑے کریں، اور ان میں سے پھر ایک آپ لیں اور اس پہ آپ کام کریں. اس طرح کر کے جو ہے موضوع کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہی بات آپ کو اس سے دی گئی 2 مثالوں سے سمجھ آئے گی کہ کیسے ایک موضوع بہت وسیع ہوتا ہے اور کیسے اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے چھوٹا کر کے اس کو محدود کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ ہاں اصل موضوع تو یہ تھا، اور باقی تو جو ہے اضافی اس کے اندر چیزیں میں نے ڈالی ہوئی تھی.
اب یہ ایک موضوع لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. یہ سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی شریک کورس پڑھیں اس کو. جی، سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار. ٹھیک، آپ یہاں رکیں. اب یہ بتائیں کہ اس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار جب ہم نے یہ کہا تو اب سب سے پہلے ہمارے سامنے آیا ہے لفظ سائنس. تو سائنس کا لفظ جب ہم نے بولا تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جی، سائنس کا لفظ جب ہم نے بولا ہم ہمیں کیا سمجھ میں علم میں آیا سے کہ بھی ہم نے اس کس کی کو ترقی؟ اسپیسیفائی کر دیا، علم کو سائنس کا علم، یہ اسپیسیفیکیشن ہوگی. جی، میں یہ کہنا یعنی کہ چاہتا ہوں نا کہ بھائی سائنس کی ترقی کا جب لفظ ہم نے بولا تو اس کو یعنی اس کے وسیع تر مفہوم کے ساتھ بتائیں کہ بھئی اس سے کیا مراد ہے. قدیم اعتبار سے اس میں معقولات و منقولات دونوں آ گئے کہ جدید اعتبار سے اس میں صرف تجریبیات رہ گئے اور معقولات اس سے نکل گئے. یا کسی نے یوں بھی لکھا کہہ ہوا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی، حالانکہ ٹیکنالوجی الگ چیز ہے، وہ سائنس نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی الگ ہوتی ہے، سائنس تو اس کے بیک پر ہوتی ہے. جی، آپ کیا فرما رہے تھے؟ سائنس تو ایک بہت وسیع لفظ ہے نا، اس کی بہت ساری ہاں، برانچز، یہی آپ نے باٹنی. بتانا ہے ہم سب کو کہ کیسے وسیع ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وسیع ہے. سائنس کے اندر اس جو ہے کے نا وہ مختلف شعبے حساباتی علم، انسانوں کے، جانوروں کے، جانداروں کے، ہر چیز کا علم اس کے اندر آ جاتا ہے میرے فہم کے مطابق. جی، اور کوئی جو بات کر رہے تھے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. جی سر. جو فرمائیے. سائنس ہے نا، یہ ایک بہت ہی مطلب جامع علم ہے کائنات کو سمجھنے کا. اس میں پھر ہم آگے کریں گے تو پھر بایو کیمسٹری، فزکس اور اسی طرح میتھس اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر آگے ان کی اقسام آتی ہیں، جی پھر ان کو آگے تقسیم کریں گے تو پھر آگے ہمیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ملے گا. بالکل. دیکھیے، سائنس جب ہم نے بولا نا تو سائنس تو ہر چیز کے اندر ہے. ہر چیز جو بھی اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے تو کیا اس پہ جو ہے اس پہ تحقیق نہیں ہو گئی اور اس کا سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق نہیں ہے؟ کیا وہ ایک ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کی حقیقتوں کی طرف جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو لہٰذا سائنس کا لفظ جب بولا تو یہ کسی چھری، چمچ، کسی چابی، تالے، کسی ایسی چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے. یہ تو دنیا کی ہر چیز سائنس ہے، ہر چیز سائنس ہے. تو لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ سائنس کی ترقی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو زیر بحث لایا جائے. تو اس کا معنی یہ، اس کا گویا کہ موضوع کے لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو یہ عنوان لے کے میدان میں آیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دنیا کے ہر جو بھی دنیا کے اندر اشیاء اور علوم ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی ترقی پر میں بات کروں، اور بات بھی کروں گا ایم فل کے جو ہے وہ 100 صفحے کے اندر. اسی طرح یا پی ایچ ڈی کے 250 250 300 پیجز کے اندر میں ساری سائنس کی ترقی کے بارے میں سب کچھ بتا لوں گا. اب بتائیں کہ کیا یہ لاجیکل بات ہے اور کیا یہ یعنی کہ ممکن ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ناممکن. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی چلے سائنس کی ترقی پر بات کرنی ہے لیکن مسلمانوں کے کردار پر بات کرنی. اب دنیا کے اندر اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ افراد کے لحاظ سے، فالوورز کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب، اور کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو؟ تقریباً 1.5 قریباً ارب. 1.25 ارب لوگ ہیں ایسے. تقریباً 1.25 ارب 1.5 ارب ایسی ہے. ہاں، اتنے لوگ ہیں. اور اسلام کب سے شروع ہوا ہے؟
1450 برس پہلے سے. تو لہٰذا جی بالکل. جس دن اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی اور پہلا مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا میں ایک نام کے ساتھ وجود میں آیا تھا، اس کے بعد سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمانوں نے جتنی بھی سائنس کی ترقی میں جو بھی کردار ادا کیا ہے، ہاں جی لے بھائی اس کو بناؤ موضوع. کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر، نہیں یہ جی ممکن. سر. جی. نہیں اب ممکن دیکھیے ہے. کہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کردار. اس کے بعد پھر آگے کردار کی بات کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کو تاریخی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اس کی جو جتنی بھی کوئی ڈیولپمنٹس انہوں نے کی ہے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، جتنے شعبوں میں کام کیا ہے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک تمام مسلمان اور ہر شعبے کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سارے کا سارا ہم اس پر تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں اور ایک مقالہ وجود میں لانا چاہتے ہیں جس پر ہمیں ڈگری دی جائے. اب اگلی بات میں یہ کروں گا کہ ہماری عام طور پر جو سوچ ہے نا، اور جب بندے نے اتنی باریکی سے ریسرچ میتھڈالوجی پڑھی نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے. وہ اس دعوے کے ساتھ میدان میں آتا ہے کہ جناب بہت سارا علم ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی موضوع پہ مقالہ لکھ لیں گے اور کوئی بھی عنوان ہو مسئلہ ہی نہیں. کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ میرے پاس الحمدللہ ایک عربی کی کتاب ہے، ایک انگلش کی کتاب ہے، یا میرے پاس 3 کتابیں ان میں سے چوتھی بن جائے گی مقالہ. مقالہ اور کیا ہوتا ہے؟ اقتباس میں اقتباس لو، شروع آخر میں کچھ لگاؤ، ابواب فصلیں عنوان وغیرہ کرو، بس ہو گیا. تو یہی مقالہ ہوتا ہے اور یہ میں 1 یا 10 کر لوں گا. تو یہ ہے بات. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہماری جو سوچ ہے وہ اسی طرح سفر کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے ہی بڑے بڑے اور بھاری بھاری اور وسیع وسیع موضوعات اس کے اندر. اور شروع بھی یہی یہاں سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا یہاں سے شروع کرتے ہیں اور کچھ نہیں چھوڑتے. تو یہ تحقیق کا انداز نہیں ہے، یہ تحقیق کا مزاج نہیں ہے، یہ تحقیق والی سوچ نہیں ہے، اور کبھی بھی اس طرح کی شارٹ کٹ سے تحقیقیں کی نہیں جاتی. تو ہم آپ کو یہی درس دیں گے، یہی گزارش کریں گے کہ آپ اگر تحقیق کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ مردانہ وار آئیں، پھر جرت کے ساتھ آئیں، دیانت کے ساتھ آئیں، اور اس کام کو آپ سیریس لیں. اگر آپ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھاری پتھر آپ سے نہیں اٹھایا جاتا، تو بس اس کو چوم کے چھوڑ دیں اور کوئی کام کرے. دنیا میں اچھے اچھے کام بہت سارے ہیں. تو دیانت اور پیشہ وارانہ مہارت اور اصول و ضوابط کی پابندی اور یہ ہے کہ سنجیدگی، یہ ہم آپ کو درس دے رہے ہیں. یہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اتنی باریکی میں جا کے چیزیں دیکھیں گے اور پھر تحقیق کا حق ادا کریں گے. اور پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی کل پورے اعتماد کے ساتھ اگلی نسل کو بتائیں گے کہ بھئی تحقیق کرنی ہے تو یوں کریں. جب آپ نے کوئی جگاڑ نہیں کیا تو آپ آگے کیوں جگاڑ کسی کو بتائیں. آج میں آپ سے گزارشات کر رہا ہوں تو اپنے اساتذہ کی برکت سے ہم نے اگر اسی طرح کام کیا تھا تو اسی طرح آگے بتا رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ جو تحدید جو ہے جب تک نہیں ہوگی تو موضوع اندر سے نکلے گا نہیں. موضوع ابھی تک نہیں بنا، یہ 4 الفاظ ہیں اور اس کے اندر بے انتہا وسعت ہے. اب چلے، جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ چھوٹا یوں کریں کہ آپ اس کے پہلے 10 ٹکڑے کریں، یعنی ایک بڑا سارا مثال کے طور پر پیج ہے، اس کو آپ نے پہلے جو ہے وہ فرض کیا آپ نے 4 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کیا، 4 ٹکڑے بن گئے. آپ سائنس کو مثال کے طور پر 4 ٹکڑوں میں ایک دفعہ، ویسے تو بہت سارا ہو سکتا ہے لیکن مشق کے لیے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریں. مثلا جیسے کوئی پہلے بھائی بہن کہہ رہے تھے کہ سائنس کی جو موٹی موٹی شاخیں ہیں وہ فزکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے،
یا دوسرے انداز سے دیکھیں تو ایک جو ہے وہ میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ سائنس ہے، اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس ہے، سوشل سائنس ہے. اس طرح کسی بھی چیز میں آپ ایک دفعہ اس کو تقسیم کر لیں تو 4 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس میں سے ایک ٹکڑا لیں، مثلا کوئی ایک ٹکڑا لیں آپ. فرض کیا ہم نے میڈیکل سائنس کو لے لیا، تو میڈیکل سائنس کو لیا تو ہم نے کہا کہ جی اب کر لی. اب اس کے مزید 4 ٹکڑے کیے. مثلا طب کو یا میڈیکل سائنس کو ہم 4 ٹکڑے کریں تو وہ کیا بنیں گے؟ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی طب یونانی ہے، طب نبوی ہے، ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے. 4 جو ہے وہ طریقہ ہے علاج جو دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو یہ 4، اس میں سے پھر جو ایک ٹکڑا تھا مثلا طب یونانی تھا، اس کے ہم نے پھر مزید آگے چند ٹکڑے اور کر لیے. تو اس طرح طب یونانی کے اندر سے ہم جو ہے وہ سرجری کو لے لیتے ہیں کہ ہم مثلا لکھتے ہیں کہ طب یونانی میں آلات جراحی کی ترقی، ہم نے اس میں سے بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا. اس کو بھی اگر چھوٹا کرے تو آپ بے شک کسی ایک چیز کو لے سکتے ہیں. آپ کوئی کان کا آپریشن لے سکتے ہیں، آپ کوئی میدا لے سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے اس طرح چیزوں کو باریک کرتے کرتے آپ ایک جو ہے وہ اس تک پہنچتے ہیں جو ایک جو باریک پہلو ہوتا ہے تہ کے اندر چھپی ہوئی چیزیں. پھر مسلمان ہے، یہ بھی بہت، کیا ہم نے اگر اتنا ہی کہہ دیا کہ طب یونانی میں آلات جراحی کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار، اب مسلمانوں اور بہت وسیع کھڑا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی آپ محدود، آپ عرب اس کو بھی پھر مزید جدید عرب، آپ اس میں سے صرف ایک سعودی عربیہ کر سکتے. تو اس کو باریک کریں گے. کردار کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو اس کو آپ تاریخ کے لحاظ سے محدود کریں. کوئی ایک صدی لے لیں، کوئی ایک اشرہ لے لیں، کوئی تاریخ کا ایک خاص تناظر لے لیں کہ اس وقت میں جو ہے یہ جو کردار تھا ان کا یہ کیا تھا. تو اس طرح کر کے مثلا اگر موضوع آخر میں یوں بنتا ہے کہ طب یونانی میں آلات جراحی کی ترقی میں جدید مصری عرب مسلمانوں کا کردار 10ویں صدی عیسوی میں. تو اب یہ بنا ہے ایم فل کا موضوع، اور اب سمجھ آئے گا کہ آپ نے اس پہ وہ غور و فکر کیا ہے، آپ کی سوچ جو ہے وہ صحیح خطوط میں سفر کر رہی ہے، اور آپ محقق ہیں، آپ تحقیق کے اہل ہیں. اور اگر پہلی والی صورت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آغاز میں ہی آپ نے جو ہے وہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو تحقیق کار کے دور دور بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ پہلی پریکٹس ہم نے آپ کو یہاں پر دی کہ کس طرح وسیع کو محدود کیا جاتا ہے. ایک لفظ کو لے کر محدود کرنے کے لیے، یعنی ایک لفظ سے جو ہے آپ ایک موضوع نکالیں، وہ کیسے نکالیں؟ جیسے یہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک وسیع تر مفہوم رکھنے والی ایک اصطلاح ہے. اس کو محدود کیا تو عرب ادبا کر کیا تو جدید عرب ادبا کر دیا. پھر عرب کو محدود کیا تو جدید سعودی ادبا کر دیا. پھر جدید سعودی تک ادبا میں چونکہ نثر اور شاعری 2 چیزیں ہوتی ہیں تو شعراء کو لے لیا، تو لہٰذا جدید سعودی شعراء یہ بنا. پھر جدید سعودی شعراء ساروں کو لینے کی بجائے کسی ایک کو لے لیا، امیر عبداللہ الفیصل. پھر امیر عبداللہ الفیصل کی بھی جو ہے وہ ساری خدمات میں سے صرف بحیثیت شاعر لے لیا.
میں سے بھی ان کی جتنی بھی شاعری تھی اس میں سے موضوع کی جو شاعری ہے اس کو لے لیا، مثلا حب الوطنی. اب یہ ہوا عبداللہ کی شاعری میں حب الوطنی ایک تحقیق، اس طرح سے یہ موضوع نکلتا ہے. جیسے ہم نے یہاں پر یہ جو ہم نے آپ کے سامنے عملی طور پر تحدید کا ایک نمونہ رکھا، اس سے آپ کوشش کر کے اسی پیٹرن پر آپ اور پچھلے ثابت کو کر ایک ایسا موضوع آپ منتخب کریں اور پھر تشریف لائیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے موضوع پھر قبول ہونے میں دیر نہیں لگاتا. قبول ہونے میں دیر وہی لگاتا جو ہی حکم رکھتی ہے. ابھی آخری ایک پوائنٹ اور اس کے بعد یہ ہمارا انتخاب موضوع کا مرحلہ آئے گا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے موضوع اور عنوان، اس میں کیا فرق ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی میں بتانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر ہم نے اخلاق، لفظ اخلاق جو ہے یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں اخلاق حسنہ یہ جو چیز ہو ہمارے پاس اس کو ہم موضوع کہتے ہیں، اس کا جو جز ہے اس کو ہم عنوان کہتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اچھا یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے، لیکن اصل میں اس تحقیق کے تناظر میں موضوع ایک مرکزی خیال کا نام ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ نے سوچا ہے، جو آپ کی جو ہے وہ تھاٹ پروسیس ہے. جب آپ نے اس کو لفظوں کا جامع پہنا دیا تو یہ اب عنوان ہو جائے. تو لہٰذا عنوان جو ہے بندی کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی. جو ٹائٹل آپ بنائیں گے اس میں چند چیزوں کا خیال کریں، چونکہ یہ ساتھ ہی ساتھ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں اور بندے کی سوچ و فکر میں بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی پوری رہنمائی ایک ساتھ آپ کے پاس ہو تو بہتر ہے. کہتے ہیں موضوع کا عنوان کم سے کم کلمات پر مشتمل، بے جا سجا بندی مبالغہ آرائی مناسب نہیں. یعنی آپ یہیں سے ہی تحقیق کا ایک راج ظاہر کریں اور جو ہے وہ اس کے اندر ایک شان اور وقار اور اس کے اندر سنجیدگی کا اظہار کریں. اسی طرح اس کے اندر ادبی قسم کا عنوان نہیں ہونا چاہیے، لفاظی ہو، جس میں جیسے کہانیوں کے عنوان ہوتے ہیں، نکلے تیری تلاش میں، اور اس طرح کے عنوانات اور شاعروں کے عنوانات، اور یہ ساری چیزیں تحقیق کے، کیونکہ تحقیق نگار یہ سمجھتا ہے کہ لفاظی جو ہے یہ کمزوری کی علامت ہے، دلیل کی کمزوری، مواد کی کمزوری کی علامت ہے. لہٰذا اس کے اندر بڑے ہی سلیقے کے ساتھ، صرف یہ ادبیت اس کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ اچھے پیرائے میں اور اس کے لیے جو مناسب ترین لفظ زبان و بیان میں موجود ہے اس کا انتخاب کریں. اس کے علاوہ شعری شروع کر دینا، قافیے جوڑنا شروع کر دینا اور ادبی قسم کے عنوان لگانے شروع کر دینا، یہ سارا تحقیق کو اس کے علمی مزاج سے خارج کر دیتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جامعیت و اختصار اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ذہانت پر دلالت کرے، کہ نہ تو وہ اختصار کے چکر میں یا کم الفاظ کے چکر میں آپ اپنی بات ہی نہ اس پوری ظاہر کریں، اور یہ ہے کہ آپ بات کو کہیں لیکن جامع معنی نہ بنا سکیں. تو کم سے کم مناسب ترین، عمدہ ترین تعبیر کے ساتھ آپ اپنا عنوان بنائیں گے تو بہت اچھا ہوگا. کہتے ہیں کہ انتخاب موضوع کے بعد آپ مطالعہ کریں. مطالعے کی ابتدا لائبریری سے کریں. مطالعہ ایک تحقیق نگار کی غذا ہے، لہٰذا مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کریں. یہاں پر چند موضوعات جو بنے بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ایک جو ہے ایک نمونہ مل سکے کہ ہم کس طرح کے موضوعات لے سکتے ہیں، یا
جن کو لینا ہے وہ اصول کے قریب قریب ہوں تو کیسے ہوں گے؟ جیسے اب آپ نے، چونکہ آپ کے پاس کھلا میدان ہے، یعنی تمام علوم اسلامیہ کے موضوعات آپ لے سکتے ہیں، البتہ چونکہ آپ تعلیم سے، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، علم التعلیم آپ کا بنیادی طور پر موضوع ہے، تو آپ اگر درس و تدریس، طالب علم، استاذ اور طریقہ ہے تدریس اور عصر حاضر کے مسائل اور تربیت اور تعلیم، اس طرح کی چیزیں اگر آپ لیں تو یہ آپ کے پیشے کے زیادہ نزدیک ہوگا، لیکن ہم آپ کو محدود نہیں کریں گے، یعنی اس لحاظ سے کہ آپ جو ہے وہ، اگر آپ کا کوئی اور اس کے علاوہ پس منظر ہے تو آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے شعبے کو اگر دیکھا جائے، اور چونکہ شعبہ بندے نے پہلے خود ہی مقرر کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک شعبے کے اندر چلتے رہنا یہ اس کے کیریئر کو مضبوط بناتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو درس و تدریس، علم التعلیم، تدریس، طریقہ ہے تدریس، تربیت، ان چیزوں کو آپ موضوعات بنائیں، اور لیکن ہم یہاں پر آپ کو مختلف جو ذیلی موضوعات ہیں ان کے کچھ نمونے دے رہے ہیں۔ حدیث پاک کا اگر موضوع ہو حدیث اور اصول حدیث، یعنی علوم الحدیث میں سے آنا ہو، تو مثلا ایک عنوان یہاں لکھا ہے کہ اصول شرع حدیث اور بر صغیر کی حدیث، ہم لگاتے ہیں نا ایک، یہ اصل میں تحقیق کا جو ایک ہے نا تناظر، ایک جو اس کی ایک خاص اینگل ہے، اس کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ ہماری تحقیق کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہوگی، کیا وہ تنقیدی تحقیق ہوگی، تقابلی تحقیق ہوگی، کیا وہ محض تحقیق ہوگی، کیا وہ جو ہے وہ آم، کیا کہتے ہیں کہ تطبیقی تحقیق ہوگی، تحلیلی جائزہ ہوگا، تجزیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ تو یہ تھوڑا سا ساتھ میں تحقیق کے مزاج کا اشارہ کرنے کے لیے ساتھ ایک اور بھی چھوٹی اس کی دم لگائی جاتی ہے۔ حنفیہ کے نزدیک احکام میں حدیث ضعیف کی قبولیت کا معیار کے اندر اگر جدید ترین موضوعات لیے جائیں تو کموڈیٹی ایکسچینج کا تعارف، طریقہ کار، شرعی حکم، دیون کی مروجہ صورتیں اور ان کے شرعی احکام، معیشت اسلامی کی طرف جانا ہو تو پاکستان میں اسلامی معاشی نظام کا نفاذ، امکانات و مشکلات کا تحقیقی اور تجزیاتی جائزہ، فیملی بزنس میں منافع کی تقسیم کے حوالے سے رائج کوتاہیوں کے شرعی و تحقیقی جائزہ۔ تو یہاں تک ہم نے یہ بات کر لی ہے، اور یہاں تک ہم جب تک عملی طور پر گزر نہ جائیں آگے جانا شاید ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات سمجھنے اور کہنے اور کرنے کی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ اب آپ کا آگے کرنے کا کام کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب تک ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اپنی جو پہلا ہمارا ایک اہم ہدف تھا کہ ہم فن تحریر سے ایک حد تک آشنا ہو جائیں، اور تحریر کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پالیں اور فن تک ہم پہنچ جائیں، تو یہ ہمارا پہلا کام تھا۔ تو اور اس میں ماشاءاللہ آپ سب نے اپنے اپنے اور مضامین ہم تک پہنچ گئے ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم تھوڑا جائزہ لے کے بتا دیں گے کہ یہ ہوگی کہ سب کی تحریریں وہ چھپنی چاہیے، تو لیکن اس کے باوجود یہ اس پر ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی تحریریں جو ہے وہ اشاعت کے لیے بھیجی جائیں گی، اور یہ ایک اہم مرحلہ تھا، اہم ایک اسکل تھی، ایک پورا فن تھا، فن تحریر جو آپ تک پہنچ گئی۔